صحبت اللہ والوں کی الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيدا وعيدنا هذا يعني يوم الفطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یوم الجمعہ ہے اور ماہ مبارک کا آخری جمعہ. اس کو الوداع کا جمعہ بھی کہتے ہیں. اس کی فضیلت اور برکت تو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جمعہ خود ایک افضل دن ہے اور رمضان میں جمعہ ہو یہ اور بھی اس سے افضل ہے، اور اگر آخری ہو تو اور بھی افضل ہے، کیونکہ اس کے بعد اور کوئی جمعہ رمضان میں نہیں. اب اگلے سال کون مرے گا کون بچے گا اس کو اللہ حیات بخشیں گے، اور کون اس کو پائے گا یہ ایک سال کے لیے مؤخر ہو گیا. جس نے جمعہ پا لیا تو واقعی اس کو بہت بڑی نعمت ملی. مگر اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آخری جمعہ بول کر شریعت میں کوئی چیز نہیں. اس کے لیے الگ سے کوئی حکم، الگ سے کوئی عبادت، الگ سے کوئی نماز، الگ سے کوئی اعمال شریعت میں نہیں. نہ کوئی نفل ہے نہ کوئی اور دوسری چیز ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں گڑھ رکھا ہے. بعض لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا ہے مگر اس کی کوئی اصل نہیں ہے. جمعہ جمعہ ہے، جیسے جمعہ 3 جمعہ جیسے گزرے ہوتے ہیں یہ بھی جمعہ ہے. اب اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد اور کوئی جمعہ نہیں ہے. اس لیے اس میں جتنی بھی نماز پڑھ لو، جتنی بھی عبادت کر لو، جتنی بھی تلاوت کر لو، اور آخری طور پر اس کو جس قدر بھی ہم عبادت میں گزار سکیں یہی ہمارے لیے کافی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز آخری جمعہ میں، الوداعی جمعہ میں اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کے سارے عمر کی نماز معاف ہو جاتی ہے. یہ جاہلانہ بات ہے. اس دل کو خوش کرنے کی بات، نماز کبھی معاف نہیں. جو نماز آپ کی قضا ہو گئی ہے، چاہے وہ جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، ادھیڑ میں ہو، تو جب تک اس کو ادا نہیں کیا جائے گا اس کی معافی نہیں. بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت ساری نمازیں باقی جوانی میں نہیں پڑھی،
جب بالغ ہوئے تھے اس وقت جمعہ فرض ہوا تھا تو اس وقت جمعہ نہیں پڑھا تھا، لیکن اب جب نمازی بنے تو بڑی لمبی لمبی نماز پڑھنے لگ گئے ہیں۔ صلاۃ التسبیح ہے اور اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، بہت ساری سنت نمازوں کی پابندی کرنے لگ گئے، لیکن جو ان کی نمازیں قضا ہیں، جو ان پر لدی ہوئی ہیں، اس کو وہ نہیں پڑھتے۔ اشراق پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، لیکن جو نماز ان کے سر پر لدی ہوئی ہے، یعنی جس کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اس کی قضا انہوں نے نہیں کی ابھی تک، تو یہ نوافل قبول نہیں ہو۔ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں، تہجد، اشراق، چاشت یا اور بھی نفل نماز، تو یہ نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک آپ کی وہ قضا کی ہوئی نمازیں پوری نہ کر لیں آپ، اور اس کی پوری کرنے کی بڑی بڑی ترکیبیں ہیں۔ اگر قضائے پوری پڑھنی ہے تو پڑھنا شروع کیجیے۔ رمضان میں تو اس کا بڑا اچھا موقع تھا، افسوس کہ وہ موقع نکل گیا۔ آپ روزانہ 5 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز سے ملا کے پڑھ سکتے۔ پہلے آج کی عشاء پڑھ لیا، اس کے بعد قضاء پوری کی عشاء پڑھ، نیت یہ ہوئی کہ میری جو پہلی عشاء کی نماز چھٹی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد 3 وتر پڑھ لیا، جو پہلا وتر چھوٹا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح سے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ چاہیں گے تو جب بھی پوری ہوگی ہو جائے گی، اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، نماز کا کوئی فدیہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص شے سے فانی ہو جائے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے مجبور ہو جائے، اور جس کی صحت کی کوئی امید نہ ہو، تو ان کی جو نمازیں چھوٹی ہیں بیماری کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، تو اس کا فدیہ اس کے گھر والے اس کے مال میں سے دے سکتے ہیں، دے دیا جائے۔ اور 1 وقت کی نماز کا فدیہ ایک فطرہ ہے، 5 وقت کی نماز کا 5 فطرہ۔ روزے کا بھی وہی حال ہے، جو بالکل معذور، مجبور، کمزور ہے، روزہ قضا نہیں رکھ سکتا، امید نہیں ہے کہ یہ اچھا ہوگا یا اس کو دوبارہ طاقت آئے گی کہ یہ روزہ رکھنے کے قابل ہوگا، تو ایسے روزہ داروں کو بھی، ایسے مسلمانوں کا روزہ بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے۔ اور اس کا بھی وہی ہے، ایک فدیہ، ایک روزہ کا ایک فدیہ، 65 روپے۔ تو یہ تو حساب کی چیز ہے، اور حساب ہوگا۔ اللہ نے حساب کا ذکر قرآن میں سینکڑوں جگہ کیا ہے، حساب لیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، اعمال وزن ہوں گے، نماز کتنی پڑھی، روزہ کتنا رکھا، حج کیا کہ نہیں کیا، بغیر حج کیے ہوئے چلا آیا، یہ سب حساب تو ہوگا۔ اور اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس کو چاہے بے حساب جنت میں داخل کر دے، یہ اس کی مرضی پر ہے، مگر جو قانون ہے وہ قانون ہے۔ قانون یہی ہے کہ اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ آؤ گے ہمارے پاس، ان الینا ایابہم، ہر حال میں تم کو ہمارے پاس آنا ہے، وَإِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ،
اور اس کے بعد ہمارے اوپر ہے کہ ہم تمہارا حساب دیں گے. اور حساب ویسے بھی ایک غیر معمولی نہیں بلکہ روٹین میں ہے. روٹین میں ہے. کسی کو آپ نے کچھ دیا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس کا حساب دیں. بھائی تم کو ہم نے 5,000 روپے دیا، کیا کیا، کہاں لگایا، کیا خرچہ، کیا خریدا. ایک دینے والا اس سے حساب لے سکتا ہے. تو اللہ نے جب ہمیں اتنی نعمت دی ہے کہ ان نعمتوں کا کوئی شمار نہیں. ہم اگر چاہیں کہ بیٹھ کے نعمتوں کو گنیں تو ہم گن نہیں سکتے. سر سے لے کے پاؤں تک نعمت ہی نعمت ہے. صحت، تندرستی، عافیت، آنکھوں کی روشنی، تمام عضو کا صحیح کام کرنا، کانوں سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حلق سے گلے سے بول رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سے چل پھر رہے ہیں، 3 وقت کھا پی رہے ہیں، کھانا ہضم کر رہے ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں. ان میں سے ایک بھی نعمت چھن جائے تو سمجھیے کہ زندگی اجیرن ہو جائے. اللہ سے پناہ مانگا کرو اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکر ادا کرو. الحمدللہ کہا کرو. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے زندہ رکھا ہے، تو کھلا رہا ہے، تو پلا رہا ہے. تیری رحمت سے، تیری نعمت سے ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رات بھر سو نہیں سکتے بستر پر، اکڑو بیٹھ کے ان کو گزارنا پڑتا ہے. پتہ نہیں ابھی ہیں یا انتقال کر گئے. اکڑو کھانا پینا سب کھا رہے ہیں، بستر پر سو نہیں سکتے. دیکھو ہم سمجھتے ہیں کہ بستر پہ لیٹنا ایک معمولی بات ہے. گئے دھڑام سے جا کے پلنگ پہ گر گئے، چادر اوڑھ لی، سو گئے، تو اس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے. ارے بستر پہ سونا بھی ایک نعمت ہے، نیند کا آنا بھی ایک نعمت ہے، نیند کا کھلنا بھی ایک نعمت ہے. اگر سو جائے اور کبھی نہ اٹھے تو یہ زحمت. بعض لوگوں کو جو بریک ہیمریج ہوتا ہے 7 سال تک سوئے رہتے. ہمارے ایک رشتے دار تھے، ان کو بریک ہیمریج ہوا 7 برس، آنکھ نہیں کھلی، ہوش نہیں آیا. ابھی بھی کئی لوگ ہمارے علم میں ہیں، بہت پیسے والے، کاروباری، تجارت والے، اور بیچارے گھر پہ پڑے ہیں. ابھی کئی دن پہلے ان کا بیٹا آیا تھا مدرسے میں کچھ دینے کے لیے. وہ بہت مخیر آتا ہے، برابر دینا لینا کرتے رہتے، مگر وہ سال بھر سے اوپر ہو گیا، بے ہوش پڑے. گھر میں ہے، بے ہوش پڑے. ہسپتال والوں نے رخصت کر دیا، بھائی ان کو لے جاؤ، ان کا علاج نہیں ہو. تو نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. وہ جو اکڑو بیٹھے رہتے ہیں رات بھر، کیوں بیٹھے رہتے ہیں معلوم ہے؟ کھانا جو کھاتے ہیں وہ لیٹنے پر ان کا کھانا واپس آ جاتا ہے. حلق کا والو جو ہے خراب ہو. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس والو کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. کوئی ابھی تک ایسا نکلا نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کر اور مصنوعی والو پہ لگا دیا جائے، ایسا نہیں. کیا ہوا؟ کھانا کھاتے ہیں بیچارے زندگی بچانے کے لیے، لیکن لیٹ نہیں سکتے، سو نہیں سکتے، کیونکہ لیٹنے پر
وہ جتنا کھانا کھاتے ہیں وہ سب منہ سے واپس آئے. اب سمجھ میں آیا نعمت کیا چیز ہے, صحت کیا چیز ہے. قدم قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا, اور اس سے کوئی بری نہیں ہو سکتا. تو جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حساب نہیں لے گا؟ زندگی کا حساب, عقل کا حساب, قوت کا حساب, طاقت کا حساب, جوانی کا حساب, بڑھاپے کا حساب, دیکھنے سننے چلنے پھرنے کا حساب, مال دولت عزت آبرو, یہ ساری چیزوں کا حساب لیا جائے. اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ ہمیں بے حساب جنت میں داخل فرما. ہم حساب دینے کے لائق نہیں. اور حدیث میں بھی ایک کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سئل فقد ہلک, جس سے سوال کر دیا گیا گویا وہ ہلاک ہو گیا. کہاں تھا یہ اگر پوچھ لے باپ بیٹی سے, بیٹا سے, اس کا جواب دینا مشکل ہے. باپ کو وہ باپ کو کیا کیا, انکم ٹیکس والا پوچھنے لگ جائے کہ تمہارا تو اتنا انکم ہے تو اس کا ٹیکس کیوں نہیں دیا, اس کا کوئی جواب ہے؟ کیوں اتنا ٹیکس مار دیا؟ سیل ٹیکس والا اگر آفیسر آ جائے تو آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے, پسینہ چھوٹ جاتا ہے. تو آفیسر آیا, پتہ نہیں کیا پوچھے گا, پتہ نہیں کیا سوال دے گا, پتہ نہیں کتنا فائل کھول دے گا. یہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, یہ لاؤ وہ لاؤ, یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ. تو ایسے میں آدمی پریشان ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح قیامت میں ہر انسان کا فائل کھولا جائے گا. موٹی بات سن لیجیے, ہر انسان کا فائل اللہ کے یہاں تیار ہے اور وہ فائل کھولا جائے گا. قرآن کریم کے 15ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہم ہر انسان کے گلے میں اس کا چپس, اس کا ریکارڈ, اس کا کھاتا لٹکا دیں گے, مطلب اس کو دے دیں گے. اور وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اور قیامت کے دن وہ کتاب اس کے ہاتھ میں کھول کھول کے دے دیں گے, پوری تفصیل پورا ڈیٹیل اس کے سامنے رکھ دیں گے. اور اس کے بعد کہیں گے اقرأ کتابک, پڑھیے اپنا اعمال نامہ, خود سے پڑھ, تجھے پڑھ کے کوئی سنائے گا نہیں. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, کافی ہے تیرے لیے کہ تو اپنا حساب خود کر لے, خود دیکھ لے اپنے اعمال کو, اپنی زندگی کو. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا, یہ تیرے لیے کافی ہے آج کے دن کہ تو اپنے حساب کو خود پڑھ لے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن میں ایسے ہی نہیں لکھ دیا گیا, جو لکھ دیا گیا وہ ہوگا. یاد رکھو, اللہ نے مذاق نہیں کیا انسانوں کے ساتھ. یہ کوئی ٹھٹھا نہیں ہے, یہ کوئی دل لگی نہیں ہے. کل انسان الزمناہ طائرہ, الزمناہ ضروری قرار دیا ہے. الزمناہ, اس کے گلے میں وہ توق ڈالا جائے گا اعمال نامہ کا, اور اس کے بعد قیامت کے دن ہم اس کو نکالیں گے, کھولیں گے, دکھائیں گے. وہی ہے انکم ٹیکس والا چھاپا,
جیسے انکم ٹیکس والا ایک ایک فائل مانگتا ہے اور اس کو دکھانا پڑتا ہے. اچھا یہاں تو کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع بھی ہو جاتا ہے. ابھی کئی مہینے پہلے کی بات ہے، کئی ایک بڑے بڑے مسلمانوں کے گھر میں انکم ٹیکس والے نے چھاپا مارا. زکوٰۃ نہیں دو گے، مدرسے والے کو نہیں دو گے، غریبوں کو نہیں دو گے، اسلام کے لیے تمہارے جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا. جب چھاپا پڑا تو کروڑوں روپیہ دے کر ان سے انہوں نے چھٹکارا پایا. یہ میرے علم میں ہے، کروڑوں روپے دیا اپنے کو بچانے کے لیے. وہاں ٹھیک دے دیں گے، وہاں ٹھیک پیسہ نکل جائے گا. مگر اور بھی جو کام ہیں دین کے اور جن کی سخت ضرورت ہے، جیسے آج ہمارے یہاں غریبوں کی کوئی کمی نہیں. سب سے زیادہ فقیر مسلمان، سب سے زیادہ بھکمنگے مسلمان، سب سے زیادہ جھوپڑیوں میں رہنے والے مسلمان ہیں. شہر میں بستیوں کے علاقے میں نظر آتا ہے 3 ٹائر میں لوگ رہتے ہیں. ایک جھوپڑی، اس میں 3 ٹائر بنا کر پلنگ کے نیچے 2 آدمی سو رہا ہے، اس کے اوپر 2 آدمی سو رہا ہے، اس کے اوپر بھی برف بنا ہوا ہے، ایک آدمی وہاں سو رہا ہے. مکان کی قلت، رہائش کی تکلیف، روزگار کی تکلیف اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے یہاں. گورنمنٹ ہماری نہیں، ہندوستان میں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں. یہ سوچ لو، نہ پولیس ہے، نہ پرشاسن ہے، نہ عدالت ہے، نہ میڈیا ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں. یہ سارے کے سارے اینٹی مسلم ہیں. کوئی لیڈر، کوئی پارٹی ہم نہیں بول سکتے نام لے کر، مگر سب اینٹی مسلم. تھوڑا کچھ ادھر سے ادھر کر دیا دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اخبار میں چھاپنے کے لیے کہ بھئی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے نہیں. غلط بات. یہ سیاست ہے، یہ پولیٹکس ہے. ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا ہمدرد کوئی نہیں، ہم سے کسی کو ہمدردی نہیں ہے. یاد رکھو، تم جتنا بھی کھلا دو پلا دو، افطار پارٹی میں رومال پہنا دو، ٹوپی پہنا دو، یہ کبھی تمہارے ہونے والے نہیں، کبھی نہیں ہونے والے. انبر الہی نے بہت پہلے کہا تھا، میں نے تو ان کا وہ شعر یاد کر لیا کہ شیخ صاحب لاکھ گاٹھے برہمن سے دوستی. شیخ صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب، لیڈر صاحب، چودھری صاحب، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں شیخ صاحب لاکھ گاٹھیں برہمن سے دوستی، بے بھجن گائے تو مندر سے ٹکا ملتا نہیں. اگر ٹکا چاہیے تو بھجن گانا پڑے گا، مورتی کا ادھاٹن کرنا پڑے گا اور وہاں جا کے بیٹھنا ہوگا، تب تم کو سیکولر سمجھا جائے گا. نہیں تو تم سیکولر نہیں ہو. آج بہت سارے لوگ سیکولر بننے کے لیے ٹیکا لگا رہے ہیں، دھوتی پہن رہے ہیں، مندروں میں جا رہے ہیں، مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد کل کے اخبار میں دیکھا کہ بڑی ٹوپی لگا کے جنا کٹ لگا کے وہی شخص جو کل مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا، ٹیکا لگوا رہا تھا، آج وہی بڑی شاندار
جتنا کیپ پہن کر کے عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ دیکھو یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا، سڑی گلی دنیا، یہ ہے مردار دنیا، جس کے بارے میں کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاها، یہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والے جو ہیں وہ کتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات کہی جا سکتی؟ اللہ کے رسول کا یہ جملہ ہے، دنیا ایک مردار ہے، اس میں کوئی غم نہیں، اور اس کی طرف جو لپک رہے ہیں، اس کی جو طلب رکھتے ہیں وہ کتے ہیں۔ مردار کی طرف کتے کو ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا تھا، صفائی کے لیے آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ روزے ہم نے تم پر اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تقوی والے بن جاؤ۔ تو تقوی والے ایک مہینہ کے لیے بنیں گے، بس ایک مہینہ کا تقوی، اور اس کے بعد ڈی جے بجانے بیٹھ جاؤ گے، بوتل لے کے بیٹھ جاؤ گے اور سارے گناہ کے کام شروع کر دو۔ یہ تقوی ایک مہینہ کا نہیں ہے، یہ تقوی سال بھر کا ہے، اور سال بھر کے بعد پھر ریاست ہوگی اس تقوی کی، پھر اس کو مانجا جائے گا، پھر اس میں جو گرد و غبار، دھول، میل، کچیل جو جم جائے گا اس کو پھر صاف کیا جائے گا اگلے رمضان میں، اگلے رمضان میں۔ اللہ نے رمضان ایسے ہی نہیں مقرر کر دیا روزہ، اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت ہے، اور مصلحت یہی ہے کہ یہ پاک کرنے کو آتا ہے، تقوی بنانے والا آتا ہے، تقوی پیدا کرنے والا آتا ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھ کے گالی نہیں بکتے، ویسے ہی بے روزہ ہو کر کے بھی گالی نہیں بکیں گے۔ جیسے رمضان میں برائی کا کام نہیں سوچتے، ویسے رمضان کے بعد بھی نہیں سوچیں گے، اور اس کو لے چلیں گے کب تک؟ اگلے رمضان تک۔ رمضان میں نماز شروع کیا اور رمضان کے بعد نماز ختم، یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی نماز ہے؟ صرف رمضان بھر کے لیے نماز پڑھا، بعض لوگ داڑھی بھی تھوڑا بہت رکھ لیتے ہیں اور رمضان کے بعد بڑھا دیتے ہیں۔ بعض حافظوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ تراویح پڑھنے کے لیے تھوڑا داڑھی رکھ لیتے ہیں، کھسی داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ آدمی اعتراض کرے گا کہ بھئی تو حافظ صاحب کی داڑھی ہے ہی نہیں، اس کے پیچھے تراویح نہیں ہو، تو وہ حافظ چلا تراویح پڑھنے کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے، اور تراویح جب ختم ہو جاتی ہے، رمضان جب چلا جاتا ہے، داڑھی مڈا دیتا ہے۔ اس کا نام دین نہیں ہے بھائی، یہ دین نہیں، یہ تو دنیا ہے، پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری دنیا، دنیا کی طلب ہے، دنیا کی ہوس ہے، دنیا کی چاہت ہے جی، اور اس میں نہ خدا کا خوف ہے، نہ حساب کتاب کا ڈر ہے، نہ جنت دوزخ کی کوئی پرواہ ہے۔ یہ تو خالص دنیا کا کام ہم کر رہے ہیں، دنیا کی خاطر۔ حالانکہ دنیا کو اگر دیکھو تو بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں برس سے سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، زمین بنی ہوئی ہے لاکھوں لاکھ برس سے، اس پہ جانور، حشرات، چوپائے، مگر ہم کہاں تھے؟ ہم تھے؟ ہم پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، ہم کو تو پیدا ہوئے ابھی 70 برس ہوئے، بعض کو 40 برس ہوئے، بعض کو 30 برس ہوئے، بعض کو 15 برس ہوئے،
اس سے پہلے کہاں کوئی تھا؟ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کب سے ہیں بھائی؟ 30 40 50 60 70 سے زیادہ کے لوگ یہاں نہیں ہیں. 80 90 کے شاید ہی ایک آدھ ہوں گے تو ہوں. 80 90 میں تو کھٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. تو ہم کتنے دن کے مہمان ہیں یہاں؟ جوانی ہماری کتنے دن کی ہے؟ طاقت ہمارے پاس کتنے دن کی ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت مختصر ہے. اس مختصر مدت کے لیے اور یہاں رہنے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگا دیں؟ نماز چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، جہاں مر کے جانا ہے وہاں کا کوئی خیال نہ کریں؟ ہم سے بڑا بیوقوف اور کون ہوگا؟ ہم سے بڑھ کے بیوقوف کون ہوگا کہ جہاں جا کے ہمیشہ رہنا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں، اور جہاں مر کے چلا جانا ہے اور پتہ نہیں کب آئے گا ملک الموت اور ٹیٹوا دبا کر کے لے جائے. چل سیٹھ صاحب ایک ایک کے 10 کرنے لگے. آیا ملک الموت، کہا کہ اب بس کیجئے، بہت ہو گیا 10 بہت 10 گرنے لگے. اب 10 نہیں ہے، اب بس ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، مختصر سی زندگی ہے، یاد رکھیں. اس کو ذہن میں رکھیے. شیطان نے دھوکہ میں ڈالا ہوا ہم لوگوں کو. ایسا کام کرتے ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں برس جینا ہے، ہزاروں برس تک رہنا ہے. ایسا گھر بنا ہے اور رہا کتنا اس میں؟ 20 برس 25 برس. اور بہت سے لوگ کو گھر بنائے، ان کو اندر داخل ہونا نصیب نہیں ہوا. داخل نہیں ہو سکے، بنا لیا گھر، اور بہت سوچ کے بنایا، بہت پلاننگ سے بنایا. کیسے ہوگا، ویسے ہوگا، یہاں کچن ہوگا، وہاں یہاں سوئیں گے، وہاں بیٹھیں گے. بہت لمبی پلاننگ دماغ میں ہے، لیکن نصیب نہیں ہوا. جیسے شداد کو اپنی جنت میں جانا نصیب نہیں ہوا. ایک کافر کا بہت بڑا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کا نام تھا شداد. جیسے قارون، فرعون، حامان، نمرود، اسی میں سے ایک تھا شداد. تو جب ان کو پیغمبر نے دعوت دی کہ بھائی نیک کام کرو، اللہ کی جنت ملے گی. جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں حوریں ہوں گی اور پھل ہوں گے اور نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر. ہاں ایسی جنت. تو ہم دنیا میں اپنی جنت بنا لیں گے. ہم ایسی جنت یہیں تیار کر لیں گے. اس نے آرڈر دیا، مستریوں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، کہا کہ ایسی جنت بناؤ جیسا کہ یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں. پھل لگاؤ، پھول لگاؤ، نہریں بناؤ، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، یہ سب اس نے انتظام کر لیا. اور جب بن گیا تو آ کے ان کو خبر دی گئی کہ چلیے تیار ہے، دیکھ لیجیے اپنی جنت. جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسے ہی بنا دیا. اچھا چلو دیکھتے ہیں اپنی جنت کو. جا کے جنت کے دروازے پر ایک قدم رکھا، ایک قدم باہر ہے، ایک قدم اندر ہے. ملک الموت وہیں پہنچ گئے. ملک الموت وہیں پہنچ گئے. ایک قدم اندر، ایک قدم باہر، اور وہیں روح قبض کر دی. کہاں گئی جنت؟ تو میرے بھائی یہ دنیا دھوکا ہے. بہت بڑے بڑے اس میں پیدا ہوئے ہیں اللہ سے مقابلہ کرنے والے. فرعون نے آسمان میں تیر چلایا تھا،
کہ موسیٰ کے خدا کو زخمی کر دیں گے، تیر سے اس کے سینے کو چیر دیں گے۔ قرآن میں اس کا بیان ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے کہ اس نے مینار بنوایا، اونچی جگہ بنوائی۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ۔ اے حامان، اپنے وزیر کو اس نے آرڈر دیا، فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ، ہمارے لیے ایک برج بناؤ، مینار بناؤ مٹی کا، فَاجْعَل لَّعَلِّي، اور بناؤ وہاں ابلغ الاسباب، ایسا سامان بناؤ کہ میں اوپر تک جا سکوں، زیادہ سے زیادہ بلندی پہ چڑھ سکوں۔ اسباب السماوات، ایسا سامان، ایسا سبب جو آپ مجھے آسمانوں کی سیر کرائے، اور وہاں پہنچ کر فَأَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، وہاں جا کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اس کو دیکھوں میں کیسا ہے وہ۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کوئی خدا ہوگا نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں اللہ سے لڑنے والے، مقابلہ کرنے والے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے انسان۔ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو اس کے سامنے رونے والے ہیں، ہم تو گڑگڑانے والے، ہم تو اس سے مانگنے والے ہیں۔ مانگنے والے بنو، لڑنے والے بنو۔ یہ خدا سے لڑائیے، ایک مہینہ نماز اور اس کے بعد غائب، دھوکہ دیا نا، خدا کو دھوکہ دیا نا نمازی بن کر کہ اللہ اب ہم نمازی بن گئے، ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، اب ہم نیک ہو گئے، اب ہم متقی ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی رمضان گیا ہم نے سب ٹوپی کی اتار کر کے رکھ دیا، سب طے کر دیا، بکسہ میں ڈال دیا، اب دیکھیں گے اب آئندہ سال نماز پڑھیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، نماز کا کوئی بدل نہیں، نماز کا کوئی فدیہ نہیں۔ ایک قوم ہے ابھی بھی دنیا میں ایسی، گمراہ قوم ہے، میں کافر تو نہیں کہتا ان کو، مگر گمراہ ہے وہ۔ ان کے یہاں مولوی لوگ پیسہ لے کر قضائے عمری پڑھتے ہیں۔ یہ کب معلوم ہوا؟ میں جب ایران گیا تب معلوم، وہاں ایک مولانا سے تعارف کرایا گیا میرا، کہا کہ یہ حضرت وہ ہیں جو 150-200 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے اور اتنا وقت ہے، ہر نماز کا 500 روپیہ۔ دیکھو، نماز فرض کسی اور پر ہوئی ہے اور ادا کوئی اور کر رہا ہے، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، یہ کیا؟ ارے جس پر فرض ہے وہی پڑے گا بھیا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس کا بوجھ ہے وہ خود اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ نہ مولوی جو بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ ولی بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ جی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کون کون میرے ساتھ جنت میں چلے گا، چلو۔ اور مرید سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب جنت میں ڈھکیل ٹھکان کے جیسے بھی ہوگا لے جائیں گے ہم کو۔ غلط خیال ہے، کسی پیر کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنت میں لے جائے، نہیں لے جا سکتا ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو نہیں لے جا سکے جنت میں۔ خواجہ ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
محسوس کے رہ گئے، تڑپ کے رہ گئے، رو رو کے رہ گئے. آپ کا دل چکنا چور ہو گیا کہ کاش ابو طالب ایمان لے آئے، مگر ابو طالب ایمان نہیں لائے. نہیں لائے، بخشش نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. اب کوئی زبردستی ثابت کرے تو یہ الگ بات ہے. قرآن نے تو انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، کوئی کسی کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا. پیر کی بھی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مرید کو اپنے ساتھ لے. ہاں اگر اعمال ویسے ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، نیکیوں میں وزن ہوگا تو امید بن سکتی ہے، ورنہ اور نہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آج یہ الوداع کا جمعہ بھی گزر گیا. آدھا گزر گیا دن، آدھا دن باقی. کر لو جو کرنا ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے. رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے. رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے. اللہ سے طلب کر لو. اور یہ دنیا کی مصیبت، یہ دنیا کا ظلم و ستم، یہ کفار و مشرکین کا ظلم، اس سے گھبراؤ مت. اس سے گھبراؤ مت. مسلمان کبھی نہیں گھبراتا. تیر سے، تلوار سے، لشکر سے، جنگ سے، موت سے، شہادت سے مسلمان کبھی نہیں گھبراتا ہے. ایسے مسلمان بنو. دبکی مارنے والے مسلمان مت بنو، دبک جانے والے مت بنو، ڈرنے والے مت بنو، طاقت والے بنو، ہمت والے بنو، حوصلہ والے بنو. کہ اگر کوئی تمہارے سامنے آئے، کم سے کم 2 تھپڑ تو اس کو مار سکو. اتنی تو طاقت بچاؤ اپنے اندر. اس سے ڈرتا نہیں ہے مسلمان. کر لیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں، کر لیں جتنا کر رہے ہیں. اس سے مسلمان ڈرنے والا نہیں. نہ اس کا دین کمزور ہوگا، نہ اس کا ایمان کمزور ہوگا، اور نہ اس کا خدا اور رسول کمزور ہوگا. اس سے ڈرو مت. مصیبتیں آئیں گی، مصیبتیں آتی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، اور ابھی بھی مصیبتیں آئیں گی. تو اس سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا. مسلمان کے لیے تو 2 چیزیں، موت نہیں ہے، شہادت ہے. یاد رکھو. اور شہادت بہت بڑی زندگی ہے. اس کو موت نہیں بولا جاتا. موت تو کافر کی ہوتی ہے میاں. موت کافر کی ہوتی ہے، مسلمان کی موت نہیں ہوتی. مسلمان تو شہید ہوتا ہے، شہادت کا درجہ پاتا ہے. اللہ کے ہاں بڑا رتبہ، بڑا مقام ہے آخرت کی زندگی کا. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی دن کی دنیا ہے. اس کے لیے اتنا گھبرانے، اتنا ڈرنے، اتنا بے چین ہونے کی ضرورت نہیں. مضبوطی سے رہیے، عبادت میں لگیے، اللہ کو راضی کیجیے. اللہ کو ناراض مت کرو. خدا کے واسطے ناراض کرو گے تو اللہ سے جنگ ہوگی، پھر لڑائی ہوگی. خدا کو ناراض مت کرو. کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناراض مت کرو. ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو. داڑھی رکھو، داڑھی بڑھاؤ مت. داڑھی سے عزت بڑھے گی، اللہ کے یہاں بھی مرتبہ بڑھے گا. قبر پہ بھی داڑھی لے کے جاؤ گے تو فرشتے دیکھیں گے یہ ایک مسلمان آیا ہے. اور جب داڑھی نہیں رہے گی تو شک میں پڑ جائے، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ پنڈت ہے کہ جین ہے کہ بدھسٹ ہے. ان کو بھی شک ہو جائے. یہ اس لیے چہرہ بناؤ، مسلمان والا چہرہ بناؤ، مسلمان والا لباس پہنو، مسلمان کی کلچر اور مسلمان کی تہذیب کو اختیار کرو. بال بچوں کو مسلمان بناؤ، بچوں کو مسلمان بناؤ. لڑکوں کو، لڑکیوں کو اسلام سکھاؤ، دین سکھاؤ. حلال حرام، جنت دوزخ، یہ سب ان کو بتلاؤ.
اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہاری جتنی بھی نسل ہے نا یہ سب کافر ہو جائیں گی. یہ لڑکیاں ہندوؤں کے پاس چلے 8 لاکھ سے زیادہ مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے یہاں چلی گئی ہیں. یہ رپورٹ ہے, یہ سروے رپورٹ ہے. کتنا؟ 8 لاکھ. معمولی تعداد ہے, یہ معمولی تعداد ہے مسلم بچیوں کے لیے, مسلمان لڑکیوں کے لیے, اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے, جن کو پالا پوسا, کندھے میں جھولا جھلایا, پڑھایا لکھایا, اور اس کو کافر لے کے چلا جائے, اور وہ کافر ہو کے اپنے خود سے کفر اختیار کر لے, اپنا دین بدل لے, اپنا مذہب بدل لے. ایک آدمی آئے میرے پاس اتنا روتے ہوئے کہ میں کیا بتاؤں, ان کا رونا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. ہم کہا بھائی کیا ہوا, کیا بات ہے؟ کہا کہ قاضی صاحب کل کورٹ میں عدالت میں میری لڑکی کی پیشی تھی, تاریخ تھی کل, اور میرا وہ جو داماد بنا ہے غیر مسلم وہ بھی آیا تھا, میری لڑکی بھی آئی تھی. تو پولیس نے دکھایا کہ دیکھو یہ تمہارے ماں باپ ہیں, تم ان کو پہچانتی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ یہ ہمارے کوئی نہیں ہے, ہم ان کو نہیں پہچانتے. سوچو کہ باپ کے دل پہ کیا گزری ہو جب لڑکی یہ بول رہی ہے بھری عدالت میں کہ یہ کون ہے, ہم ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو نہیں پہچانتے. جس کی گود میں زندگی بھر پلی اور جس کے بعد جوان ہوئی, جس کے بعد اتنے دنوں تک رہی, وہ آج کہہ رہی ہے کھڑے ہو کے عدالت میں یہ کون لوگ ہیں, ہم انہیں نہیں پہچانتے. اب اس باپ کے دل سے پوچھو, اس کی ماں کے دل سے پوچھو کیا اس پر گزری ہوگی. میرے بھائیوں یہ ہونے والا ہے. اگر ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے, اپنے بچوں کو اگر نہیں بچائیں گے اور ان کو نہیں اگر سمجھائیں گے یا پکڑیں گے تو ہر گھر کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے کی حفاظت فرمائے. اور آج بھی چاند رات انشاءاللہ ہے, آج چاند ہو جائے گا, اللہ کی ذات سے امید ہے. اس لیے چاند ہو جائے تو آج کی رات کو بھی عبادت میں لگاؤ, خریداری میں نہیں. شیطان نے لنگی, موزہ, رومال, ٹوپی, یہ گھٹ گیا وہ گھٹ گیا, جی رات بھر میلے میں پھنسا دیا ہے. یہی ہے شیطان. اسی کو بولتے ہیں, کوئی بولے کہ ہم شیطان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو شیطان کو جا کے دیکھ لو نیو مارکیٹ میں, شیطان کو جا کے دیکھ لو زکریا اسٹریٹ, کیسا ننگا ناچ نچا رہا ہے سب کو, عورت کو, مرد کو, بچوں کو. جی عبادت سے چھڑا کر, مسجد سے چھڑا کر, اللہ کی ذکر سے چھڑا کر. آج کی رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ, انعام دینے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں, فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو اے فرشتوں, یہ ہیں میرے بندے, یہ ہے میرے روزہ رکھدار, اور انہوں نے میرے نام پر روزہ رکھا. بولو ان کا کیا انعام ہونا چاہیے, ان کی کیا جزا ہونی چاہیے. اللہ فرشتوں سے پوچھے گا. تو میرے بھائیو بزرگوں, ٹھیک ہے کچھ خریداری باقی ہے تو کر لیجئے, ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل نہیں, لیکن یہ کہ ساری رات اس میں گزار دینا اور اس کو اس طرح سے ضائع کر دینا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے, ہمارے روزوں کو. شوال کے 6 روزے. جی امام صاحب یاد دلا رہے, شوال کے 6 روزے جو لوگ رکھ رہے ہیں رکھ لیں, رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں. بڑی فضیلت ہے ان 6 روزوں کی, اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ساتھ رکھا جائے, الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں, وقفہ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا